جماعت اسلامی نے دعوت دین کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کا پالیسی پروگرام میں، تو پالیسی پروگرام کی پہلی شیٹ جو ہے وہ دعوت دین ہی ہے، اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دعوت دین ہی اصلاً امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ امت مسلمہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے، بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہ دین کی دعوت کا یہ کام انجام دے۔ قرآن میں مختلف الفاظ سے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی اس حیثیت کو، دعوت دین کے اس مقصد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہا گیا، کہیں شہادت علی الناس کہا گیا، کہیں اظہار دین کہا گیا، کہیں اقامت دین کہا گیا، کہیں یدعون الی الخیر کہا گیا۔ یہ مختلف الفاظ اور مختلف اصطلاحات ہیں جو استعمال کی گئی مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اور ظاہر کہ یہ تمام ذمہ داریاں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتی ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد قرار پاتی ہے۔ تمام انبیاء نے اسی مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن اب چونکہ نبی نہیں آنے والا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، کام تو یہی کرنا ہے، کام جاری ہے۔ اور یہی بات ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی سپرد کی تھی کہ وہ جو کام شہادت علی الناس کا میں نے انجام دیا ہے، اب وہی کام پوری امت کو انجام دینا ہے۔ تو اس لحاظ سے ختم نبوت کے تقاضے کے تحت بھی اب یہ ساری ذمہ داری دعوت دین کی امت مسلمہ کی۔ پہلی وجہ ہے کہ اسی لیے دعوت دین کو جماعت اسلامی نے اپنا بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی کا مقصد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے، اگر دین کو قائم کرنا ہماری منزل ہے تو اس کا سب سے بڑا مین ہائی وے جسے کہنا چاہیے، اس کی دعوت دین ہے، کیونکہ اس سے گزرے بغیر اقامت دین کی منزل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دراصل دعوت دین ہے کہ ہم ملک کے ایک بہت بڑے حصے کی اوپینین تبدیل کریں، ملک کے ایک بڑے حصے کا ذہن جو ہے اسلام کی طرف راغب کریں، ان کی رائے عامہ کو تبدیل کریں، اسلام کے حق میں ان کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیں۔ یہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے، رائے عامہ کی تبدیلی کا کام، تب تک ملک میں اقامت دین کا ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اوپینین بلڈنگ کا کام، یہی رائے عامہ کی ہمواری کا کام ہے جس کو ہم دعوت دین کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی نے دعوت دین کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔